میں اردو یونیورسٹی کے اساتذہ اور غیر تدریسی عملے سے ایک ایسے وقت مخاطب ہوں جب اردو یونیورسٹی میں مالیاتی انتظامی بحران شدت کو پہنچ رہا ہے۔ آج ہم سوگ میں ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کے اسسٹنٹ رجسٹرار معراج محمد جگر کے کینسر کی بنا پر انتقال کر گئے۔ وائس چانسلر، رجسٹرار، ڈائریکٹر فائنانس، اساتذہ کی انجمنوں اور عمال کی انجمنوں نے مرحوم کی مغفرت کی لیے دعا کی، مگر وہ سب اس بات پہ خاموش رہے کہ معراج کے لواحقین کو واجبات نہیں ملیں گے۔ ظلم تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کا پیکیج جو کہ وفاقی حکومت میں کے ملازمین پہ بھی لاگو ہوتا ہے اور سندھ کی حکومت پہ بھی لاگو ہوتا ہے، اس وزیر اعظم پیکیج کی رقم بھی جو اردو یونیورسٹی کے حاضر اساتذہ اور عمال ہیں انتقال کی صورت میں انہیں نہیں ملے گی، اور یقیناً معراج کے لواحقین بھی اس رقم سے محروم ہوں گے۔ یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ گزشتہ 10 سال سے شعبہ حسابات کے نگراں اور 10 سال سے وائس چانسلر اور رجسٹرار کے عہدوں پہ کام کرنے والے ڈائریکٹر فائنانس نے آج تک یہ کوشش نہیں کی کہ وزیر اعظم کا جو پیکیج ہے حاضر سروس ملازموں کے انتقال کی صورت میں مالی امداد کا، اس کو اپنے بجٹ میں شامل کرایا جائے۔ میں جب سینٹ کا ممبر تھا تو میں نے اور ڈاکٹر عرفان عزیز نے جو میرے ساتھ تھے یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔ صدر علوی جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے انہوں نے اس کی توثیق کی تھی، مگر بدقسمتی سے اس وقت جو رجسٹرار اور ڈائریکٹر فائنانس تھے انہیں ہماری تجویز پسند نہیں آئی اور اس کو ریکارڈ میں شامل نہیں کیا گیا۔ ایک اور بات بہت واضح طور پہ ہے کہ وفاقی اردو کالجز سے جو اساتذہ اور عمال ریٹائر ہوئے 2017 کے بعد، انہیں پینشن نہیں ملی، نہ واجبات ملے۔ پینشن تو ملی مگر واجبات نہیں ملے، اور جو اردو یونیورسٹی میں ملازمت کرنے والے اساتذہ اور عمال ملازم ہوئے ان میں 3 کے قریب انتقال کر گئے، انہیں بھی کسی قسم کے واجبات نہیں ملے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ پینشن اور واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے وفاقی اردو یونیورسٹیز کے اساتذہ عمال اور اردو یونیورسٹی میں ملازمت کرنے والے اساتذہ عمال میں عملی طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔ جب سابق وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین کے دور میں پینشن کا نہ ملنے کا مسئلہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت نگراں گورنمنٹ تھی۔ میں نے انجمن اساتذہ عبدالحق کیمپس کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عرفان عزیز، پروفیسر اصغر اور پروفیسر شفیع آزاد نے مدد علی سندھی سے ملاقات کی تھی، اور ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ یونیورسٹی کے ڈپازٹ میں خاصی بڑی رقم موجود ہے، اس رقم کو اساتذہ کی تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کے لیے خرچ کیا جائے۔ نگراں وزیر تعلیم نے یہ تجویز منظور کر لی تھی اور اس وقت کی نگراں وائس چانسلر صاحبہ کو ہدایت کی تھی کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کریں، مگر انہوں نے اس وقت کے ڈائریکٹر فائنانس کی ملی بھگت سے اس تجویز پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ شاید وہ HEC کے اس حکم کا انتظار کر رہی تھی کہ انہیں کسی اور یونیورسٹی میں وائس چانسلر بنا دیا جائے، تو وہ HEC کے چیئرمین کو شاید ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر ہمارے دباؤ پہ انہوں نے اس دن اجلاس بلایا جب وفاقی وزیر تعلیم نے موجودہ وائس چانسلر کے اپائنٹمنٹ کا لیٹر جاری کر دیا تھا، یوں وہ سنڈیکیٹ کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ جب پروفیسر صدیق رجسٹرار بنے تھے تو انہوں نے ایک بہت ہی اہم کام کیا، انہوں نے بتایا کہ ایک بہت خطیر رقم جو ہے یونیورسٹی کے اکاؤنٹس کے ڈپازٹ میں موجود ہے۔ جب موجودہ وائس چانسلر آئے اور ہم نے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ یہ رقم اساتذہ کی تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی پہ خرچ کی جائے، تو انہوں نے اس بارے میں بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں ان کے مشورے پر ہمارے دوست پروفیسر مسعود، پروفیسر اوجے کمال اور پروفیسر سیما صدیقی نے وفاقی محتسب سے رجوع کیا۔ وفاقی محتسب کی سماعت کے دوران میں ان اساتذہ کی طرف سے پیش ہوا اور میں نے ان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی تھی کہ جو ڈپازٹ میں رکھی ہوئی رقم ہے وہ ان پینشن کے واجبات کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ وفاقی محتسب نے یہ فیصلہ دے دیا، مگر وائس چانسلر اس فیصلے کو ماننے کے لیے انکار نہیں۔ سنڈیکیٹ کے
کہ کچھ دوستوں نے جو سنڈیکیٹ کے اجلاس میں شریک ہوئے انہوں نے بتایا کہ شاید سنڈیکیٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس رقم سے آنے والا جو انٹرسٹ ہے اس سے پینشن کے واجبات ادا کیے جائیں گے، مگر یہ بات ابھی تک ریکارڈ پہ نہیں ہے۔ جب پاکستان کی سینٹ میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر مسرور احسن نے پینشن اور واجبات کی ادائیگی کا مسئلہ اٹھایا اور مجھے دعوت دی گئی کہ میں صورتحال بیان کروں، تو وائس چانسلر صاحب نے وہاں غلط بیانی سے کام لیا اور واضح طور پہ کہہ دیا کہ سنڈیکیٹ کے اجلاس میں اس وفاقی محتسب کے فیصلے پر عمل درآمد کی منظوری نہیں دی۔ میں نے 7 ماہ قبل انفارمیشن کمیشن کو انفارمیشن ایکٹ کے تحت درخواست دی تھی کہ یونیورسٹی کے ڈپازٹ میں جتنی رقم ہے وہ ظاہر کی جائے۔ تقریباً 7 مہینے بعد یہ رقم ظاہر کی گئی اور یہ 67 کروڑ روپے ہیں، اور اس رقم کے اندر اب تک جمع ہونے والا انٹرسٹ شامل نہیں ہے جو ظاہر کروڑوں کی شکل میں ہوگا۔ ہم نے وائس چانسلر سے کئی دفعہ کہا کہ اس رقم کو وہ اساتذہ کی تنخواہوں اور پینشن کے واجبات کی ادائیگی کے لیے انکار کریں، مگر وہ کچھ عجیب و غریب قسم کے تعویلات پیش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ کوئی مشکل وقت آئے گا تو یہ رقم کیا ہوگی۔ 8 کے قریب اساتذہ عمال مر چکے ہیں اور کئی ریٹائرڈ اساتذہ عمال کی حالت خراب ہے، کچھ کو تو فارغ ہوا ہے، کیسے برا بھی کوئی وقت آئے گا۔ پچھلی ملاقات میں کہنے لگے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ ہمارے خلاف آنے والا ہے کہ وہاں کی جو زمین کے لیے قرضہ دیا گیا تھا اس کی قرغی ہو جائے گی۔ تو ہم نے کہا جب فیصلہ آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا، اور سرکاری املاک کو کوئی اس طرح قبضہ نہیں کرتا، مگر وہ کسی صورت میں اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں پھر آپ کی توجہ اس سنگین مسئلے کی طرف کراؤں گا کہ آپ میں سے خدا نخواستہ کسی بھی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کو معراج کے لوائقین کی طرح واجبات نہیں ملیں گے۔ تو ہم جو تحریک عید کے بعد شروع کرنے والے ہیں کہ 67 کروڑ روپے کی رقم کو اوپن کیا جائے، یہ واجبات کی ادائیگی، پینشن اور تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کی جائے۔ اگر آپ لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اور ہم اس تحریک میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ واجبات کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پینشن بھی وقت پہ ملنے لگے گی، واجبات کی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی، تنخواہوں کی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی، اور اگلے بجٹ کے اندر جب آئے گا تو وہ پھر خسارے کا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ وہ نئے سرے سے اس کی ادائیگی شروع کریں گے۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ صرف ہماری ریٹائرڈ اساتذہ کی تحریک نہیں ہے، یہ آپ تمام اساتذہ اور موجودہ عملے کی تحریک ہے۔ آپ اس تحریک میں شامل ہو جائیں۔ آج معراج کا انتقال ہوا ہے، خدا نخواستہ آپ میں سے کل کسی کا انتقال ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو معراج اور اس سے پہلے پروفیسر کمال جھامرو کے لواحقین کے ساتھ ہوا۔